الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العظيم. معزز سامعین اور میرے محترم اور میرے محسن و کرم فرما مشفق و مربی اساتذہ اکرام و حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس اختتامی پروگرام میں نماز کی اہمیت پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات گرامی، اسلامی عبادت کے اندر نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑے بڑے ثواب قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں. اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں اور بغیر کسی معقول عذر کے نماز جیسی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، ان کے حق میں بڑی وعیدیں آئی ہیں. نماز دین کا ستون ہے اور دین کا خمبہ قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو بنیاد کو منہدم کر دیا. حضرات، مکانوں اور عمارتوں میں ستون اور کھمبے کو کیا اہمیت حاصل ہوتا ہے یہ ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے. اگر کسی عمارت کی دیواریں گرا دی جائے یا ستون منہدم کر دی جائے تو کیا وہ عمارت برقرار رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اسی طرح اگر نماز کی طرف توجہ نہ دی جائے، نماز کی پابندی نہ کی جائے تو دین کی عمارت صحیح و سالم نہیں رہ سکتی، اس کی عمارت گر پڑے گی، منہدم ہو جائے گی. موجودہ دور میں جس طرح دیگر عبادتوں سے روگردانی عام ہوتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے نمازوں میں بھی لوگوں کی رغبت ختم ہو گئی ہے. حالانکہ نماز ایسی نیکی اور ایسا عمل ہے جو بندوں کو خدا سے قریب کر دیتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر محبوب عبادت تھی اس کا اندازہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس حدیث میں صاف صاف پتہ چلتا ہے جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور اچھے کام نہیں کرتے، ایسے لوگ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب بنتے ہیں. اور وہ کون سا ایسا بدنصیب مسلمان ہے جو جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اور ایذا ثانی کا تصور بھی کر سکے؟ مگر افسوس کی بات ہے کہ نماز کو ترک کر کے مسلمان کی ایک بڑی تعداد، بڑی اکثریت آقا انعامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہی ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کی پابندی کی یا نہیں، تم نے نماز کو قائم کیا یا نہیں. حضرات گرامی، میں نے خطبہ میں آج جو آیت تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین کے دونوں کناروں میں نماز کی عادت ڈالو اور رات کے ٹکڑوں میں بے شک نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہے. یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والے انسان سے بہت سے خرابیاں اور برائیاں دور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور غلط کاموں سے روکتی ہے. حضرات گرامی، کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد
بندہ اپنے رب سے یہ اقرار کرتا ہے کہ اب تک وہ خدا کے حکم سے آزاد تھا مگر اب وہ خدا کے حکم کا تابعدار بن گیا ہے۔ کلمہ طیبہ کا اقرار اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی یاد میں بسر ہوگا۔ اب اس اقرار کے بعد کوئی بندہ نماز جیسے اہم فریضہ سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر پورے طور پر عمل نہیں کر رہا ہے اور اس اقرار کی پابندی نہیں کی جو اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد اپنے معبود حقیقی سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ اب میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبه نستعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بز میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ ترجمہ: میری یہ بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کے ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے: قلم میرا قاصد زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصد زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے وہ محبوب رب امام الرسل، و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور نہ ہی نظام مکمل تھا۔ عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی اور زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی۔ شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت سے آ رہی تھی۔ نفرت، ظلم، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے: بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائی سی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم سی بچی کو زندہ زمین میں غور کر دیتے۔ اگر جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو خدا عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ حضرات، قدرت خداوندی نے اس پرفتر دور میں شہدایان لات و عزہ کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال، عبداللہ کے لفظ جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو انہوں نے دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ کاش کہ آج عبداللہ ہوتے اور اپنے نور نظر اور لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی ہوں، استاد بھی، سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر یہ بچہ سیر و تفریح کا دل چاہے تو میں راز پہ بلا لوں گا، اگر یہ بچہ کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ حضرات، اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، حضرت آمنہ سے سوال کرتے ہیں کہ آمنہ کیا تو نے کوئی نام سوچا ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن دل میں یہ دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اے آمنہ اس نام کے بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب پر نہ دیکھا اور نہ سنا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ آپ نے تو نام ہی نہیں سنا ہوگا، بلکہ اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے۔ ملت اسلام کے پاسبانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ ایک عنوان بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت تھی، الغز میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ حضرات، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اخلاقاً و کرداراً خوبصورت تھے، اسی طرح آپ حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اگر وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتی۔ اگر میں حسن صفات جمال و کمال بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر یاد آتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس کے بعد کوئی ادیب کوئی سیرت نگار کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے، جبکہ شمس و قمر نے خاتم النبیین ختم المرسلین آقائے قل ہادی سبل کو دیکھا پکار اٹھے، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ شہیدان اسلام، محسن انسانیت، عہدۂ نبوت و رسالت پر فائز ہوتے ہی اعلان حق کر دیا، لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، شرک و کفر کو مٹا کر وحدت خداوندی کا بول بالا کیا، شیطانیت اور ظلمت۔ میں اپنی تقریر انہی چند باتوں پر اختتام کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ ما شاء الله، الحمد لله. هذا الأخ محمد رضا الكريم وخطب بصوت عال وخطب بصوت جهوري، هو ألقى خطبة وجيزة مؤثرة على قلوب السامعين، هو ألقى خطبة حول الموضوع حب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ألقى خطبة لترغب على حب الرسول. وبعد ذلك أدعو الشيخ محمد زيدان أن يجيء ويقدم إليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ محترم سامعین اور میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور حاکم صاحبان اور میرے عاجز ساتھیوں، آج میں آپ حضرت کے سامنے اس انجمن کی اختتامی پروگرام میں نماز کے موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سروار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو ایک ہی نامابی ہوئی جواب دیں گے وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، وہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن ماجد میں 70 سے زائد مقامات پر آئی ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے، یہ نماز ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، یہ نماز ہے جس کے جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے، یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن ماجد میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کرو، یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں سروار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اذا حزبہ امن صلی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا کتنا اہم ستون ہے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقین کو بھی نماز پڑھنے پڑتے تھے، حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن ماجد میں کافر سے بدتر ہے، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن ماجد کہتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں سستی اور کاہل کے ساتھ، مگر وہ نماز پڑھتے تھے۔ گویا ہماری حالت ان منافقوں سے بدتر ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے اذان ہوتی رہتی ہے، ہم ٹی وی میں، میوزک میں، کھیل کود میں، اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے کانوں کی جو تک نہیں رینگتی۔ کیا حال ہوگا ہماری رب کی برگاہ میں؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی، تو اپنا پہلا جرم ہی بتلائیں گے، ہم نماز نہیں، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز واحد عبادت ہے جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تمہارے بچوں 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کی حکم دو، اور جب 10 سال کی ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ گویا حالانکہ وہ ابھی نابالغ ہے، کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں، اس سے اندازہ لگے ہمارے شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر اور قیمت ہے اور یہ کس قدر اہم عبادت ہے۔ اسی سے آج ہی سے ٹھان لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے نماز کے معاملہ میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ انہی چند باتوں پر اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ মাশাআল্লাহ, চমৎকার বায়ান আমাদের সামনে পেশ করে গেলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে সমস্ত বায়ানের মধ্যে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমাদের বাৎসরিক প্রতিযোগিতা আঞ্জুমান ইসলাহুল বায়ানের 3য় পর্ব এখানে শেষ হলো। এর পরের পর্ব মাসনুন দোয়া। মাসনুন দোয়ার আমাদের বিচারক মণ্ডলী আছেন মুফতি বেলাল সাহেব, মাওলানা সোহেল মাহবুব সাহেব এবং মুফতি আব্দুল সাত্তার সাহেব দামা বরকাতুহুল আলিয়া।